اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ انتہائی والہانہ محبت و تعلق ہے، اور یہ محبت و تعلق ہی ہم سب کا سر چشمہ ہے۔ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ تعلق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنا اتباع سنت کا شوق جذبہ ولولہ ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب کہلائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جلسہ اور اس کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے، انسانوں کو تکریم انسانیت کا درس دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے مقام بلند اور منصب اعلیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے ہی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یقیناً آپ ہی وہ ابر رحمت ہیں جس سے مردہ دلوں کو زندگی حاصل ہوئی ہے۔ یقیناً آپ ہی وہ مینار نور ہیں جس کی روشنی میں رضائے الہی کی منزل چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی رحمت بھری تعلیمات ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں مفید اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی دو نعمتیں بے مثال اور عظیم الشان ہیں، ایک تو اسلام کی نعمت، دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دونوں نعمتوں کا احسان جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بالتحقیق اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس نعمت کی قدردانی کیا ہونی چاہیے؟ اس نعمت کی قدردانی یہ ہونی چاہیے کہ ہم دل و جان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اسکول کے ٹیچر نے 7ویں 8ویں جماعت کے بچوں سے ایک مرتبہ سوال کیا، بچوں یہ بتاؤ
تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تمہارا مستقبل کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ سر میں تو ڈاکٹر بنوں گا، سر میں تو انجینئر بنوں گا۔ ایسے ہی ملے جلے جوابات تھے۔ ایک بچہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ٹیچر نے اس سے بھی پوچھا کہ بیٹے کیا بنو گے؟ کھڑے ہو کر اس نے کہا سر میں تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسا بنوں گا۔ ٹیچر پڑھے لکھے آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، وہ لکھتے ہیں کہ اس معصوم بچے کے جواب سے مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس کا جواب میرے کلیجے کو چیر دیا، میری روح کے اندر ارتعاش پیدا، وائبریشن پیدا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹے تم ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ سر میں تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسا بنوں گا، چونکہ میری والدہ نے مجھے بتایا بیٹے تم بڑے ہو کر سلطان نور الدین زنگی جیسے بنو گے نا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تمہیں نصیب ہوگی۔ اور سر چھوٹے بچے کے سامنے اس کے والدین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعالی آرزو ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، ملاقات کروں، آپ ملاقات کرا دیجیے نا۔ ٹیچر نے کہا کہ بیٹے ان کا تو انتقال ہو گیا نا، تم نہیں مل سکتے نا۔ اب وہ معصوم بچہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ ٹیچر کہہ رہے کہ درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ ایمان کی حلاوت کس کو ملے گی؟ ایمان کی مٹھاس جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، عظمت، محبت، عشق ہوگا، اسی کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، چلو ہم اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کریں گے، ٹوٹ کر محبت کریں گے، عشق رسول کو، محبت رسول کو ہم اپنے دلوں میں چلو ڈیولپ کرتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا انعام کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا؟ کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے گی، اور کیا اس سے بڑھ کر سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ بھائی آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی کہ تم سوال کرتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے جواب دیا میرے پاس تو بہت زیادہ نفل نمازیں، نفل روزے، نفلی صدقات، خیرات کا ذخیرہ تو نہیں ہے، پکی بات، لیکن میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، بس میرے پاس یہی ایک بینک بیلنس ہے، یہی سرمایہ ہے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو کرو گے، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، یعنی اٹھائے جاؤ گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس جواب سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کسی اور بات سے نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ملک شام۔ مدینے یعنی حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے
गवारा नहीं था, चले गए। उलमा ने लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सिर्फ 2 मरतबा उन्होंने अजान कही है, अजान दी है। एक तो उस वक्त जब के बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाइश की कि बिलाल, जो अजान तुम हुजूर के ज़माने में मस्जिद नबवी में दिया करते थे, आज अरसा होगा वो अजान सुनने को जी चाहता, सुनाओ ना, अजान दो ना। अब चूंकि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था, अब वो खड़े हो गए अजान देने के लिए। जब उन्होंने अजान शुरू की ना तो फिर सहाबा को हुजूर याद आ गए, वो ज़माना। अब सब रो रहे हैं। सभी सहाबा आशिक रसूल थे और हमको भी आशिक रसूल बनना है। उसके बगैर ईमान की मिठास, हलावत नसीब नहीं हो सकती। चमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़े अबू ज़र, हमें भी अता हो जज्बे बिलाली। दूसरी मर्तबा कब अजान दी उन्होंने? वो रात अपने वही दमिश्क में मकान के अंदर सोए हुए थे, ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि बिलाल, ये कैसी सर्द मोहरी है, यानी क्या बेइल्तिफाती है, बेतवज्जुही है, हमारी मुलाकात के लिए मदीना आते नहीं आप? उसी वक्त वो बस सफर की तैयारी शुरू की और पहुंच गए। आकर रोज़े मुबारका के सामने सलात व सलाम पेश किया। अब मदीने में चर्चा होगा कि बिलाल आ गए एक अरसे के बाद। अजान का वक्त, किसी एक नमाज का वक्त था, उसके लिए अजान का वक्त हो गया। तो लोगों ने कहा कि बिलाल, आप जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, आप अजान देते थे, बहुत अरसा हो गया आप कि अजान नहीं सुन के, अजान दो ना। उन्होंने कहा कि नहीं दे सकता मैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं अजान दूं यहाँ पर। क्यों? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, मैं अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता तो हुजूर की ज़ियारत करके आंखों का नूर, दिल का सुरूर हासिल करता, एक इत्मीनान होता, हुजूर की ज़ियारत करता मैं। अब मैं अजान कहूँगा और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुँचूंगा, हुजूर को तो देख नहीं सकूँगा, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो अजान नहीं दूंगा। उनसे तो उन्होंने माज़िरत कर ली। उतने में हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा पहुँच गए। उन्होंने दरख्वास्त की कि बिलाल, वो नाना जान के ज़माने की अजान दो ना। अब नवासे लाडले, अब इनकार की हिम्मत नहीं हो सकी, अब अजान देने के लिए खड़े हो गए। अब क्या था, पूरे मदीने मुनव्वरा में कोहराम मच गया। अब लोग हुजूर का ज़माना याद करके सब रोते हुए घरों से, मर्द भी जमा हो गए, ख़वातीन भी जो है हिजाब के साथ, वो भी वहाँ पर मस्जिद नबवी के पास जमा हुई, सब रो रहे हुजूर को याद करके। मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल वही मोतबर है जिसमें इत्तिबाए सुन्नत भी हो। साहबा में यही बात थी, वो इश्क रसूल का दावा भी करते थे, आशिकान रसूल होने का दावा भी करते थे, एक सुन्नत पे अमल भी करते थे। आदमी सिर्फ दावा करे कि मुझे इश्क है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन सुन्नतों पर चलने का शौक नहीं है, तो समझो कि ये दावा बातिल है। एक बुजुर्ग हुए हैं माजी करीब में,
حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کرام ان سے واقف ہیں، سینئر علماء ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے، وہ مصرع اس طرح جو ہے آخر میں یہ مضمون آتا: ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، وہ سب کے بس کی بات نہیں۔ آخر میں ایک شعر ہے، فرماتے ہیں عشق نبی کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے اے ثاقب، ثاقب ان کا تخلص، قاری صدیق صاحب باندوی رحمت، بہت بڑے اللہ والے ہوئے۔ عشق نبی کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے اے ثاقب، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بزرگ تھے شبلی رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا، بالکل سمجھو کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بس میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے خادم کو اشارے سے کہا مجھے وضو کرا دو۔ خادم نے وضو کروایا، داڑھی کا خلال رہ گیا۔ وہ ایک سنت ہے نا داڑھی کا خلال، لیکن ان کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا، وہ زبان سے بول نہیں سکتے لیکن اشارے سے کہا کہ داڑھی کا خلال رہے گا۔ بلکہ خادم نے جو ہی داڑھی کا خلال کیا ان کی روح پرواز ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیسا عشق رسول تھا دیکھو، آخری وقت ہے لیکن ایک سنت چھوٹ جائے وہ گوارا نہیں ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ہر شعبے سے متعلق جتنی سنتیں ہیں ہمت کر کے ایک ایک سنت پہ عمل کرنا۔ بہت سارے طبعی کام ہم کرتے ہیں روزانہ، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، بازار جانا پڑتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، مسجد آتے ہیں، مسجد سے باہر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سفر کرتے ہیں، بہت سارے کام، استنجا کے لیے جاتے ہیں۔ تو طبیعی طور پر ہم بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، اگر ہم ان میں اتباع سنت کا اہتمام کر لیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیں، تو وہ سارے کام جو طبیعی ہیں وہ عبادت بن سکتے ہیں۔ اسلام چند رسومات کا نام نہیں، جس طرح پڑوس قوم کے پاس اب ان کی مذہب کی بنیادیں کیا ہیں، بس چند تہوار ہیں، رسومات ادا کر لیے، پھر چھٹی، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ دوسری قوم ہے، اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے کہ ان کو کر لو چھٹی، نہیں، پوری زندگی اتباع سنت کا نام اسلام ہے۔ امیر غریب کے لیے، کالے گورے کے لیے، شہری دیہاتی کے لیے، مرد عورت کے لیے، بیمار وہ صحت مند کے لیے، سب کے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ وہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اسوہ حسنہ، ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا ہے؟ یہ قرآنی تعلیمات کا دلکش مرقع ہے۔ اس میں ہمارے لیے اس زندگی کے اندر بھی کامیابی ہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ چونکہ اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسی مہینے میں آپ نے ہجرت کی۔ یہ 1444واں سال ہے ہجرت کا، اسلامی ہجری کیلنڈر کا
सन कौन सा है? 1444. क्या मतलब लिखते हैं ना वो हिजरी है लिखते हैं ना, क्या मतलब? अब से 1444 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और इसी महीने में आपका इंतकाल हुआ. इसलिए सीरत तय्यबा से इस महीने को खास मुनासबत है. हम भी सीरत तय्यबा को पढ़ें, अपनी नई नस्लों तक पहुंचाएं, घरों में खवातीन बच्चों को भी सुनाएं. आज सूरत हाल ये है कि हमारे बच्चों को, नौजवानों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से मुतालिक मोटी मोटी बातें नहीं मालूम. हमारे नौजवानों को 10-20 वाक़ियात भी सीरत तय्यबा से मुतालिक नहीं मालूम. अब ये दिल और दिमाग की स्क्रीन पर क्या चीजें चल रही हैं, फिल्में, ड्रामे, सीरियल्स, क्रिकेट मैचेस, वो पूरी चीजें नक्शे हैं दिलो दिमाग में, लेकिन सीरत तय्यबा से मुतालिक कुछ भी नहीं. इसलिए इस महीने में तो कम अज कम कोशिश होनी चाहिए कि हम घर के अफराद को लेकर रोजाना कुछ देर सीरत की तालीम करें. बहुत सारी किताबें, हजरत मौलाना अब्दुल कवी साहब की जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अच्छी किताब है. मौजूदा जो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में जो तौहीन मुख्तलिफ जो है हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं फिरका परस्तों की तरफ से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा मुबारक जिंदगी के बारे में जो गलत फहमियां मीडिया के जरिए से फैलाई जा रही हैं और मुख्तलिफ हरबे आपकी तौहीन करने के लिए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन हालात का तकाजा क्या है? हमारे पास जवाबात होने चाहिए. हम पढ़ें सीरत को. इतने सारे लोग हैं. चलो अगर कोई हमारा वतनी भाई एक सवाल करे कि भाई ये क्या है, तुम्हारे इस्लाम में एक मुसलमान 4 निकाह कर सकता है लेकिन तुम्हारे पैगंबर 11 शादियां करे. अगर कोई एतराज करे, इश्काल करे, तो हमारे नौजवान उसका जवाब दे सकते हैं. तैयारी नहीं है, मुताला नहीं, पढ़ते नहीं. अगर ये सवाल करे कोई वतनी भाई हमसे सवाल करे, गैर मुस्लिम भाई, कि तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्र के अंदर बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो बहुत कम उम्र की थी उनसे शादी की, ये क्या तनासुब उम्र के एतबार से? इस किस्म का अगर कोई इश्काल करे, एतराज करे, तो आप खुद सोचो आप जवाब दे सकते क्या? अगर वो लोग इश्काल करें कि इस्लाम जो फैलाना वो तलवार की जोर से फैला है और हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं, अखलाक से फैला है, अदलो इंसाफ की वजह से फैला है, अगर वो इश्काल करे तो हम जवाब दे सकते. इसलिए मेरे भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ सच्ची और हकीकी मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन मौका ये है कि हम इस महीने के अंदर छोटी छोटी किताबें सीरत तय्यबा से मुतालिक अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी ज़बान में, उर्दू में तो है ही, हम बिरादरान वतन तक पहुंचाने की कोशिश करें. अस्पतालों में जाकर मरीजों को देखे, देखो ये इस महीने में हमारे पैगंबर जो रहमतुल लिल आलमीन थे, इस दुनिया में इंसाफ की आला से आला तालीम देने वाले नबी, बेहतरीन अखलाक सिखाने वाले, देखो ये हमारे नबी की सीरत है. तुम पढ़ो. बस स्टैंड जाकर, रेलवे स्टेशन जाकर मुसाफिरों में तकसीम किए जाए. स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाकर तलबा स्टूडेंट्स के दरमियान वो लिटरेचर तकसीम किया जाए. क्यों? ताकि बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई भी पढ़कर हमारे आका
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف ہو جائیں. جو غلط فہمیاں اہل باطل کی طرف سے، فرقہ پرستوں کی طرف سے، میڈیا کے ذریعے سے جو پھیلائی گئی ہیں، ان کا کچھ ازالہ ہونا چاہیے. وہ بھی ہمارے نبی کی ذات کو جاننے والے بن جائیں گے. بہت سارے مسلمان ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو وہ جس شعبے سے ان کا تعلق ہے، وہ اپنے شعبے کے اندر جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بلائیں، مدعو کریں، چائے پر بلائیں، ان کو جو ہے کھانے پر بلائیں، ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھیں کہ دیکھو اس مہینے میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں. دیکھو ان کی اخلاقی تعلیمات، دیکھو کیسی اخلاقی تعلیمات ہیں، انسانیت نواز. وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. اس لیے ضروری ہے نوجوان پڑھیں سیرت کو، گھروں میں تعلیم کریں، بچوں کے سامنے سیرت رکھیں، خواتین کو سنائیں، برادران وطن کو بلا کر پیش کریں. تیلگو کے اندر جو ہے منع پروکتا، اس کا ترجمہ ہوا ہمارے حضور کا. تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی 2 کتابیں ضرور آپ حاصل کیجئے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے. ایک تو پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، موجودہ حالات کے حساب سے بہترین مواد اس کے اندر انہوں نے تیار کیا ہے، اور دوسری کتاب اسلام پر بیجا اعتراضات. آج جو ہندوستان بھر میں جو ان 2-3 سالوں میں مختلف قسم کے سوالات، اشکالات، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جو